السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، تہجد کی نماز انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر فرض تھی، لیکن عام مسلمانوں کے اوپر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ یہ نماز تنہائی کی نماز ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ جڑ جاتا ہے، کیونکہ تنہائی کا موقع ہوتا ہے، بندہ اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو ایک محبت کی اور ایک جذبے کی نماز ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی نماز ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کروں۔ تو اللہ جل شانہ تو پہلے آسمان پر آ کر یہ ندا لگائیں، یہ آواز لگائیں، اور میں اور آپ سو رہے ہوں، کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ یعنی اللہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور روزانہ تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اور کم قسمتی سے میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس مبارک وقت کو ہم کھو دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر تو تہجد پڑھنا ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اگر سحری میں اٹھ کے ہم 2 نفل 4 نفل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر پڑھ لیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ تہجد کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسی بارے میں ایک چھوٹا سا ایک حکایت ہے، ایک واقعہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے ان کے واقعات ہیں تاریخ کے اندر، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ ایک دفعہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو ایک باندی پہ نظر پڑی کہ وہ باندی بڑے جاہ و جلال اور حشم و ختم سے چل رہی ہے اور جا رہی ہے گلی کے اندر۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آواز دے کر کہا کہ اے باندی، کیا تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے مجھے؟ تو اس باندی نے بڑا حیران ہو کے ان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ کیا کہا، دوبارہ کہنا۔ تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تیرا مالک تجھے مجھے فروخت کر دے گا؟ تو وہ تھوڑا سا ہنسی۔ تھوڑا سا ہنسنے کے بعد اس نے حضرت سے فرمایا کہ اگر وہ مجھے فروخت کر بھی دیں تو تجھ جیسا فقیر مجھے کیا خرید سکتا ہے؟ اور پھر اپنے خدام سے کہا کہ اس فقیر کو اپنے ساتھ لے لو، تھوڑا مذاق ہی ہو جائے گا۔ اور اس کو لے کے جب اپنے گھر پہنچی، اپنے آقا سے اس نے جا کے قصہ سنایا کہ یہ فقیر ہمیں راستے میں ملا اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تجھے تیرا مالک مجھے فروخت کرے گا؟ تو وہ بھی سن کے بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے آئے تو ان کی ایک ہیبت سی اس کے اوپر طاری ہو گئی، ایک کپ کپی سی اس کی بدن میں آئی اس کو دیکھ کر۔ اور پھر انہوں نے اس آقا نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تو اپنی باندی کو میرے ہاتھ فروخت کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا نے کہا کہ اگر میں اسے فروخت کر دوں تو آپ کیا اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت میرے نزدیک 2 کھجور کی بھیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ تو آقا نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اس کی یہ قیمت کس حساب سے لگائی؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کیا عیب ہیں؟ تو پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اپنے اوپر عطر نہ لگائے تو اس میں سے بدبو آنے لگے، اور یہ اپنے بالوں میں کنگھا نہ کرے اور تیل نہ لگائے تو اس کے بالوں میں جوئیں پڑ جائیں جس سے بدبو آنے لگے، اور تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی ہو جائے گی، منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی، اور یہ ہرجائی ہے، یہ محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ جس طرح آج تجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے، اسی طرح تیرے جانے کے بعد یا کل کسی اور کے پہلو میں ہوگی، اس سے بھی اسی طرح محبت کا دعویٰ کرے گی۔ اس کے اندر گندگیاں بھری پڑی ہیں، ناک کے اندر سے چوہے نکلتے ہیں، بدن میں پسینہ آتا ہے اور بدبو پڑ جاتی ہے، طرح طرح کے عیب اس کے اندر ہیں، اور ہرجائی بہت زیادہ ہے۔ یہ ساری باتیں شیخ نے جب ان کو بتائیں، اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے 1000 درجے بہتر باندی میرے پاس ہے، جو کافور سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ
کھارے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور سورج کے سامنے اگر اپنی کلائی لے کر آئے تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے، اور اندھیرے کے اندر پورے جاہو جلال کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے، چمک جائے، اور سارا جہان اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اگر وہ مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ مشک اور زعفران کے ٹیلوں میں کھیلی ہے، تسنیم جو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے اس میں سے پانی پیتی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے۔ یہ اپنی محبت نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے، اپنی محبت کی پکی ہے، قول و قرار کی پکی ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ افضل ہے؟ سب نے کہا کہ وہ باندی جس کی خبر آپ نے دی۔ پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ فارغ کر کے اللہ جل شانہ کے سامنے 2 رکعت نفل تہجد کی نماز پڑھنا، اور جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو بھوکوں کو، محتاجوں کو بھی یاد کر لینا، اور راستہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور آخرت کی زندگی کو دنیا پر ترجیح دینا۔ جب تم اس طرح کرو گے تو آخرت میں اعزاز و اکرام کے ساتھ اور بے فکر ہو کے پہنچو گے، اور اللہ جل شانہ کی جو جنت ہے اس جنت کے اندر اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ کے پڑوس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس کے بعد اس باندی کے آقا نے اس باندی کے سامنے متوجہ ہو کے فرمایا کہ کیا تو نے شیخ کی باتیں سن لی؟ اس باندی نے عرض کیا کہ ہاں، شیخ نے بڑی ہی خیر خواہی کی اور بھلائی کی باتیں کہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس آقا نے اس باندی سے کہا کہ اب تو آزاد ہے، اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اس کے بعد غلاموں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور اتنا سامان تمہاری نظر ہے، اور اپنا سارے گھر کا سارا سامان اور سارا گھر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور دروازے پر ایک موٹی چادر لٹکی ہوئی تھی اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا لباس فاخرہ سارا اتار کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو جب باندی نے یہ دیکھا تو اس باندی نے اپنے آقا سے عرض کیا کہ آپ کے بعد تو اب میرے لیے بھی یہ زندگی بیکار ہے۔ اس باندی نے بھی اپنے سارا لباس فاخرہ اتار کر ایک موٹی چادر اپنے جسم پر باندھ لی اور آقا کے ساتھ چل دی، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو یہ تہجد کے بارے میں یعنی بڑے فضائل آئے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے تہجد کی فضیلت کے اندر عرض کیا، یعنی رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لینا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جانا، سجدہ کرنا اللہ کے سامنے، اور اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، 25 روزے ہو گئے ہیں، اور چند راتیں، چند لمحات ہمارے پاس باقی ہیں جن کی ہم قدر کر لیں، جس کو ہم غنیمت جانیں۔ کہتے ہیں نا، شب درمیان رب مہربان۔ ایک رات میں بھی اللہ سے اگر بندہ رو رو کے مانگ لے اور اپنے آپ کو قبول کرا لے تو کیا پتہ اللہ پاک جل شانہ، اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں ساری زندگی کے لیے اعمال کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے قبول کر لے۔ تو تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ خوب جو ہے اس کی قدر کر لیں، خوب اس کو قیمتی بنائیں، اور خوب جو ہے وہ نماز کے اندر، تہجد کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر اور لمبی لمبی دعاؤں کے اندر اپنے وقت کو گزاریں۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔